اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک آفر کوسچن تھا کہ 4 دوست تھے، کھانا کھانے گئے، بل پر غور کیا تو 1000 بل بننا تھا، سب کے حصے میں 250 روپے آنے تھے۔ تو ایک نے 3 سے پیسے جمع کیے اور پھر اس نے بینک کے تھرو اس کو کوئی بینیفٹ وغیرہ مل رہا تھا کسی کارڈ پر، تو اس نے اپنے 250 روپے بینک کے تھرو پے کروا دیے۔ اس طرح خود کچھ نہیں دیا، وہ انہوں نے دے دیا اور وہ اس نے بینک سے بینیفٹ حاصل کیا۔ ایسا کرنا جائز تھا یا نہیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بینک میں جو کچھ آپ پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، لہذا اس پیسے پر جو بھی بینیفٹ حاصل کیا جائے گا وہ سود کے زمرے میں آئے گا، جبکہ باقاعدہ اس کا ایگریمنٹ ہوا ہو۔ یعنی بینک نے آفر کی کہ آپ اتنا پیسہ رکھیں آپ کو یہ ملے گا، یا آپ کا اور اتنا پیسہ بڑھا دیں، ایک لمٹ بتا دی، اس پر آپ کو فلاں بینیفٹ ملے گا، اور آپ باقاعدہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ویسے ہی رکھا تھا پیسہ، آپ کی نیت یہ نہیں تھی، ویسے ہی بینک کو ایک پالیسی اچانک لایا اور اس نے کچھ آپ کو نفع دیا، تو اس کی الگ شرعی حیثیت ہوگی، لیکن جو باقاعدہ آپ پہلے طے کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے اوپر یہ بینیفٹ دیا جا رہا ہے وہ شرعاً منع ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں ایک بلڈر نے اپنی ایک بلڈنگ بنائی اور اس کی بکنگ کی شرط یہ رکھی کہ اگر کوئی شخص فل پیمنٹ کر دے گا تو اسے، یہ 3 سال میں بلڈنگ کمپلیٹ ہونی ہے، تو اسے جو بھی فل پیمنٹ کرے گا اسے ہر ماہ ایک فکس اماؤنٹ بطور پروفٹ دیا جائے گا۔ کیا شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کا وہ پیسہ دے گا۔ اگر تو فرض کر لیں پہلے شاپس بن جاتی ہیں اور آپ نے شاپ میں انویسٹمنٹ کی ہوتی، اور اب وہ شاپ بند ہیں جب تک کہ بلڈنگ تعمیر نہیں ہو جاتی، اور وہ بلڈر کہتا ہے کہ بند شاپ کے میں آپ کو پیسے دیتے رہوں گا، تو گنجائش نکلتی، کیونکہ یقیناً یہ پروفٹ کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں تو ہوگا نا۔ یا تو آپ ڈائریکٹ بلڈنگ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے تو آپ کو پروفٹ ہوتا، یا آپ کی کوئی چیز تیار ہو جاتی اس کو بطور اجارہ اس کے حوالے کرتے تو ہوتا۔ اب صرف اس بات پہ ایگریمنٹ کہ اگر آپ نے اتنا ایڈوانس دے دیا یا پہلے فل پیمنٹ کر دی تو میں آپ کو اسی میں سے اتنے پیسے دیتا رہوں گا، آپ کے پیسے میں سے دیتا رہے گا، یہ شرعاً کوئی صحیح معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالی معاہدات کا تصور پیش کیا ہے، جیسے تجارت ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، پھر اجارہ ہے، کرائے پر لینا دینا، اس کے علاوہ پھر قرض ہے، عاریت ہے، امانت ہے، ان سب کے تصورات، ان سب کی تعریفات، ان سب کے بارے میں تفصیلات ذکر ہو چکی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو ان میں سے کسی میں نہیں ہوگا تو اس کو پھر صحیح نہیں کہیں گے، یا ان میں سے کسی ایک پر محمول کرنے کے لیے، کسی ایک کے تحت لانے کے لیے اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، تب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہماری نظر میں یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرض کے بعد سنتوں کے لیے جگہ نہ بدلے، تو کسی شخص نے کہا کہ ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو فرض کی جگہ سے ہٹ کر سنت ادا کرنی ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ جس نے بھی ایسا کہا غلط کہا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ سنت حجرے میں ادا کرتے، پھر آ کے نماز پڑھاتے، اور اکثر فرض پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر سنن وغیرہ ادا فرماتے، یا جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جی جہاں فرض ادا کیے نبی کریم نے دوسری جگہ جا کے سنت پڑھی، تو سنت مبارکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل کر لی جائے کہ نبی کریم کے اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور جہاں مسلمان نماز ادا کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، تو یوں مختلف زمین کے حصوں کو سعادت بخشنا تاکہ وہ فخر کریں اور خوش ہوں، اس کے لیے اس نیت سے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھا اور اسی جگہ آپ نے سنن پڑھ لی۔ اکثر گھروں کے اندر ایسی ہوتا ہے، فرض پڑھتے ہیں اسی مصلی پر اسی جگہ کھڑے ہو کر سنن نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بچے نے کویسچن کیا کہ اگر کفن کا کپڑا بچ جائے تو کیا اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا لائے ہیں، آپ نے کفن کاٹ لیا سنت کے مطابق، اس کے بعد کپڑا بچا تو حقیقتاً وہ بھی کفن تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک عام کپڑا ہے، وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر کفن کا ہی کوئی کپڑا نکال کے آپ رکھ لیتے تب بھی شرعاً درست تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، پہنائے ہوئے کفن کو اتار لینا یہ غلط ہوتا ہے جو کفن چور کرتے ہیں، لیکن ویسے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے اوورسیز میں باہر کے ملک میں بہت اچھی جاب ہو،
لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کنٹری میں واپس آ جاؤں، اپنے ملک میں آ کے جاب کروں یا کاروبار کروں، تو اس کا وہاں کی اچھی جاب کو چھوڑ کر آنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ غالباً ان کا ایک پوچھنے کا مقصد یہ کہ یہ ناشکری نہیں ہوگی کہ بہت اچھی جاب لگی ہوئی چھوڑ کر ادھر آ جائیں؟ دیکھیں، یہ اس کا جواب محمول ہوگا یا موقوف ہوگا اس کے آنے کے مقصد پر۔ اگر تو اچھی خاصی جاب ملی ہوئی ہے، یہاں پر آئے گا نہ جاب ہوگی نہ کاروبار ہوگا، گھر کا کفیل بھی ہے، نہ نفقہ بھی اس کے اوپر لازم ہے، اور ایسے آ کے یہاں بیکار گھومتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور خواہ مخواہ اسے بوجھ سمجھ کے کہ یار اتنا کام کون کرے، وہ آ رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ جب آپ کو وہاں پہ پاکستانی ہندوستان میں امید نہیں ہے جاب کی، کاروبار ترقی کرے گا نہیں کرے گا کوئی یقین نہیں، اور یہاں اللہ نے اچھی خاصی جاب دی ہوئی ہے کہ آج کل لوگوں کو جاب مل ہی نہیں رہی، اس میں پھر اچھی خاصی جاب اچھی سیلری والی، پھر یہ ناشکری کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن فرض کر لیں اگر ایسا ہو کہ اگر فیملی ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات وہاں کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے، بعض اوقات کہ اپنے بچوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، خود اپنے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، اور انسان چاہتا ہے اپنے وطن میں جا کر میں یہاں پر جاب کروں، یا بعض اوقات وہاں کا ماحول ٹھیک ہے لیکن جیسے شادی ہوتی ہے، زوجہ یہاں ہے اور شوہر باہر کے ملک میں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بہت ہی لمبا گیپ رکھوں گا تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، یا زوجہ تقاضائے نفسانی کے تحت خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو بالکل پھر اس جاب کو چھوڑ کر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جہاں پہ وطن پہ آپ واپس آ رہے ہیں، جاب کا یا کاروبار کا اچھا انتظام کریں، کیونکہ جب انسان مالی لحاظ سے مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب عدم توازن نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر ماحول کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بھال صحیح عذر کے بنا پر چھوڑ کر آئے گا تو ناشکری نہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، میرا سوال ہے کہ اگر 15 دن سے زیادہ کہیں جا کے ٹھہرنا ہو تو پوری پڑیں گے یا قصر پڑیں گے؟ جی بہن میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، السلام علیکم، ڈراپ ہو گئی۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ابھی 1 سال ہوا ہے، یہ کہتی ہیں جو میرے پاس زیور ہے اس پہ تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، اور وہ اتنا زیور ہے کہ جو نصاب کے برابر یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہے، لیکن ان کو کسی نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے سال سونے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 1 سال کے بعد ہوگی، یعنی پورا سال گزر جائے اس کے اگلے سال سے زکوٰۃ بننا شروع ہوگی۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جس نے بھی ایسا کہا بالکل غلط کہا۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شادی کا ہونا یا اس کا پہلا سال ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی شرط میں سے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اگر بچی، یقینی سی بات ہے کہ بالغہ ہی ہوگی، بعض اوقات نابالغ کا نکاح بھی کر دیتے ہیں تو اس پہ تو خیر اس کی زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن اگر بالغہ بچی ہے اور اس کے مال پر جو اس کی ملکیت میں آیا ہے، سونا ہے یا چاندی ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، تو چاہے شادی کا پہلا سال ہی کیوں نہ ہو تو بہرحال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور میں بارہا آپ کو یہ تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اس قسم کا غلط مسئلہ بتانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جب تک نہ معلوم ہو تو خاموش رہیں، تباہ آزمائی نہ کریں۔ اب اگر یہ بچی زکوٰۃ ادا نہ کرتی اس کی بات سن کر تو بچی تو الگ گناہ گار ہوتی کہ ان کو فرض تھا علم سیکھنا، نہیں سیکھا اور صحیح شخص سے رجوع نہیں کیا، لیکن اس شخص نے ان کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، خود بھی گناہ گار ہوا اور غلط مسئلہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ یہ بھائی ایک کالر چلے پہلے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جب ہم خطبے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس دوران ہم لوگ کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں ہوں میں، یہاں پہ جو یہ مولوی اگر وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ سہو اگر ان کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ تشہد اور درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں، تو ایسا کیا ہم اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بحث کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، پہلے انہی کویسچنس کو لے لیتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کسی جگہ پر ہم گئے اور 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت ہے تو نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو یہ نیت کرنا چاہتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی نیت میں آزاد ہے یا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ماتحت ہے، اپنے افسر کے ساتھ کسی شہر میں گیا ہے،
افسر نے 10 دن کی نیت کی، اس نے 15 دن کی نیت کر لی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں، کیونکہ اپنی نیت میں آزاد نہیں ہے، افسر کے تابع افسر جائے گا تو اس کو بھی جانا پڑے گا، تو پھر یہ 15 دن کی نیت اس کو کام نہیں دے گی۔ ایسی اگر بیوی شوہر کے تابع ہو کہ شوہر کی مرضی چلتی ہے، وہ چاہے تو جلدی نکل جائے، اور زوجہ نے 15 دن کی نیت کر لی لیکن شوہر کہتا ہے ہم تو بس 1 ہفتے میں جائیں گے، تو پھر شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا، 15 دن سے کم ہی شمار ہوں گے۔ تو اب حکم شرعی ہوتا ہے کہ اگر 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو نماز پوری پڑھتے ہیں، اس سے کم ہو تو قصر کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا اگر کوئی تابع شخص 15 دن سے زیادہ کی بھی نیت کر لے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں، جو اس کا متبوع ہے، جس کی یہ متابعت کر رہا ہے اسے دیکھیں، اس کی نیت اگر 15 دن سے کم کی ہے تو قصر ہوگی، 15 دن سے زیادہ ہے تو پوری ہوگی۔ ہاں ایک میں عرض کر دوں، بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے جب شادی وغیرہ ہوتی ہے نکاح نامے میں مہر کے بارے میں معجل، عین کے ساتھ معجل، اس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں۔ اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو بیوی اپنی نیت میں مستقل مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے یہ عند الطلب نہیں دیا تھا مہر، کسی شہر میں پہنچے، بیوی کہتی ہے میں 15 دن ٹھہروں گی، شوہر کہتا ہے ہفتہ، تو اب یہ بیوی کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اگر شوہر نے مہر معجل نہ دیا ہو تو عورت سفر پہ ساتھ جانے سے اپنے آپ کو روک سکتی ہے، لہٰذا اب وہ نیت پہ مستقل ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر شوہر نے مہر معجل دے دیا تھا یا معجل حمزہ والا تھا، دوسرا والا کہ جب کبھی میعادی جس کو کہتے ہیں یا موت کے وقت دیا جاتا ہے، تو پھر شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ میرا یہ سوال ہے، میں نے اپنی بیوی کو 6 ماہ پہلے 1 نوٹس طلاق کا بھیجا تھا، جی، تو پھر اس کے بعد میں نے رجوع نہیں کیا، کیا وہ نکاح موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ستارے دکھنے کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے تو نماز مکروہ تحریم ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور میرا یہ سوال تھا کہ اگر وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ یعنی رکوع میں چلے گئے یا یاد تھا قیام میں؟ نہیں، اگر وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ چلو بیٹا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ جمعے کی نماز میں ہم بیٹھے ہیں، ابھی خطبہ ہونا ہے، اس کے انتظار میں، تو کیا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سعودیہ سے غالباً یہ کال کی ہے تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی زوال آفتاب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فوراً اذان ہوتی ہے اور فوراً خطبہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر شروع میں آ کر بیٹھ گئے اس سے پہلے، تو ابھی زوال کا وقت چل رہا ہے، تو آپ کیلنڈر وہاں پہ دیکھیے گا، نماز کے اوقات کے کیلنڈر مل جاتے ہیں، اس میں ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ، دوسرے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر یا زوال آفتاب اور پھر وقت ظہر۔ تو یہ جو دحوہ کبریٰ اور وقت ظہر، ان کے درمیان جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں چونکہ بالکل اول وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس لیے زوال کے ختم ہوتے ہی فوراً متصلاً اذان اور اس کے بعد جماعت ہو جاتی ہے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات زوال کے وقت میں پہلی اذان ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آ کے انتظار میں بیٹھ گئے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ زوال کا وقت تو نہیں چل رہا، اگر چل رہا ہے تو پھر تو آپ ادا نہیں کر سکیں گے، اگر نہیں چل رہا، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ابھی خطبے میں دیر ہے، تو بالکل آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودیہ میں انہوں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو ان پہ کہتے ہیں وہاں کے جو امام حضرات ہوتے ہیں ان پر جب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو وہ آخر میں پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، تو کیا ہم بھی اکیلے میں ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں یعنی حنفی ہیں، تو ہمارے نزدیک طریقہ کار یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد، یعنی اگر سجدہ سہو واجب ہے تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد سیدھی جانب سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے، اس کے یعنی وہ سجدہ سہو، اس کے بعد جو ہے وہ التحیات وغیرہ پڑھ کے نماز کو ختم کریں گے۔ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ والا طریقہ ہے، تو حنفی مقلد کو اپنے امام کا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ جماعت میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، آپ کو اسی طریقے سے فقہ حنفی کے مطابق عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا، نوٹس کا میں بتاتا ہوں، لیکن ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. حضور محمد ابو بکر قادری بکر سے عرض کر رہا ہوں جی. جی ماشاء اللہ. میرے 3 مختصر سے سوال ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں، چونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے. چلیں آپ سوال کریں. جی 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 حضور، سوال یہ ہے کہ پہلا سوال، ہم دھوبی کے پاس کپڑے بھیجتے ہیں دھونے کے لیے، تو کیا ان کپڑوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر دھوبی حضرات کو کپڑے دھونے کے شرعی احکامات معلوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میرا دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا شرعاً جائز ہے؟ باقاعدہ روشنائی سے. جی جی. چلیں. اور تیسرا سوال ہے کہ اگر 3 فرض یا 4 فرض ہم پڑھ رہے ہوں جماعت کے ساتھ، تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات ختم ہو جاتی ہے، اگر تیسری رکعت میں اگر قرات شروع کریں تو پیچھے مقتدی حافظ قرآن ہو نہ ہو، تو وہ کیسے امام صاحب کو اس بات سے روکیں کہ آپ اس میں نہیں پڑھ سکتے؟ جی چلیں. اور بس سر، تھینک یو. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر مظہر عباس لالیہ سے بات کر رہا ہوں. جی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو انشورنس ہوتی ہے یہ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی؟ اور چلیں میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زوجہ کو 6 ماہ پہلے طلاق کا نوٹس بھیجا تھا اور پھر میں نے رجوع نہیں کیا، تو میرا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو طلاق کا آپ نے نوٹس بھیجا اس میں یہ دیکھیں کہ کتنی طلاقیں لکھی ہوئی تھیں. اگر تو 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں، جیسے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور اس پہ آپ نے سائن کر دیا تھا، تو پھر تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں. اب حلالہ کے بغیر رجوع ممکن نہیں ہے. اور فرض کر لیں اگر 1 طلاق کا نوٹس تھا کہ آپ نے 1 طلاق اس میں لکھی تھی، تو بالکل گنجائش تھی. اگر آپ دوران عدت یعنی اس نوٹس کے لکھوانے کے بعد 3 حیض کے اندر زوجہ سے رجوع کرنا چاہتے تو بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے تھے. لیکن اب چونکہ 6 مہینے گزر چکے ہیں تو اب آپ کو جدید نکاح کر کے ساتھ رہنا ہوگا. لیکن یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آپ یہ پہلے دیکھیں کہ نوٹس میں طلاقیں کتنی لکھی تھی. 3 ہوں گی تو کوئی گنجائش نہیں، 1 یا 2 ہوں گی تو ابھی رجوع کی گنجائش ہے. یعنی رجوع کی گنجائش سے مراد ابھی آپ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ نکاح کرنے سے سابقہ طلاقیں ختم نہیں ہوں گی. 1 دی تھی تو 2 رہ گئیں، 2 دی تھیں تو اب 1 رہ گئی ہے، اور 3 تھیں تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ وہ حلالہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے. کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ جی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ موسم کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا. سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، غروب آفتاب کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے، اور اس سے پھر مغرب کا یا طلوع فجر وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا تھا. ایسے ہی زوال کے وقت سورج کی گردش کو دیکھ کر پھر اندازے ہوتے تھے. تو اس وقت یہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو اسے کیا پتہ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تو اگر ستارے نکل آئے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے غلطی سے، تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. تو اتنی تاخیر کو مکروہ تحریمی قرار دیا. لیکن آج کل کے دور میں بڑے زبردست قسم کے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں. اسی طرح کیلنڈرز وغیرہ آپ کو نماز کے اوقات کے مل جائیں گے جن میں عشاء کا وقت لکھا ہوتا ہے. اب اگر آپ اس سے پہلے نماز ادا کر لیں بالکل ٹھیک ہے، چاہے ستارے نکل آئیں بہت سارے، آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اب اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دینا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعائے قنوت وتر میں بھول گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جواب دیتا ہوں، لیکن کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. مفتی صاحب میں محوش بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم اپنا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یوٹیوب سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس یہی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک تھے، اب آگے کا اللہ جانتا ہے. بارہ جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب، امام صاحب ہیں التحیات کے اندر چلیں اللہ خیر ہی کرے گا. دعائے قنوت اگر کوئی بھول جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ فوراً رکوع سے پہلے یاد آ گئی تو پڑھ کر پھر رکوع کریں گے. لیکن اگر رکوع میں یاد آئی یا اگلے کسی جگہ جا کر یاد آئی تو آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے کیونکہ اس کی تکبیر بھی واجب ہے اور خود دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور ترک واجب پر سجدہ سہو ہوا کرتا ہے. یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دھوبی کو کپڑے دیے تو کیا اس کے پاس سے جو کپڑے واپس آئے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر دھوبی شرعی احکام نہیں جانتے ہیں.
دیکھیں اس میں بنیادی اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پاک کپڑے دیں گے تو پاک واپس آئیں گے، ناپاک کپڑے دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک کپڑے دیے تو یہ تو یقین ہے کہ کپڑے پاک ہیں، آپ دھوبی کے پاس پہنچے تو آپ کو شک ہوا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ہے ناپاک بھی دھل گئے ہوں، تو وہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو کپڑے پاک آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اب وہاں پہ گئے، اب اس میں ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھے انداز سے دھوئے ہوں اور پاک ہو گئے ہوں، لیکن وہ مشکوک ہوا، تو وہ شک بھی اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اس لیے ناپاک دیے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اتنا پانی بہاتا ہے کہ نجاست اگر ہو بھی تو وہ بہہ جائے، یا پھر وہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ خود نچوڑ لیتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے، اسپن کر لیتا ہے 3 مرتبہ اتنا کہ کوئی قطرہ پانی کا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، اچھی طریقے سے اسپن کر دیتا ہے، تب بھی پاک۔ تو اگر آپ نے اس طریقہ جانا ہے تب بھی پاک، یعنی پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے تب بھی پاک ہوں گے، پاک دیے تب بھی پاک ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو طریقہ وغیرہ معلوم نہیں تو ناپاک دیے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھے، انہیں گھر میں اگر آ جائیں تو ان کو بالٹی سسٹم سے دوبارہ پاک کریں اور پھر یوز کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کفن کے اوپر کوئی کلمہ طیبہ لکھے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں بہت سے علماء نے اس کی یقیناً اجازت دی ہے، اکابرین نے کفن پر لکھنے کو جائز بھی کہا ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس میں بعض نے منع بھی کیا ہے اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کفن پہ نہ لکھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تحریر ہے جیسے عہد نامہ وغیرہ وہ کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے دیوار قبلہ کو تھوڑا سا کھود کر اس کے اندر رکھوا دیا جائے، اگر برکت حاصل کرنی ہو، جیسے کہ اکابرین سے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں تب، ورنہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ اس عہد نامہ رکھنا۔ ہاں تبرکات بزرگان دین رکھنا، جیسے کہ کئی صحابہ کا بارے میں منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا ان کے ناخن مبارک جو ہیں وہ اپنے کفن میں ساتھ رکھنے کا عرض کیا، اسی بنا پر بعض اوقات یہ اجازت دی جاتی ہے، لیکن ویسے مطلب نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عام آدمی جو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے نہ کوئی اس کے بہت زیادہ اچھے اعمال ہیں، عمومی طور پہ ان کا بدن پھٹ جاتا ہے اور گلتا ہے، سڑتا ہے، اور اس میں پھر وہ کلمہ طیبہ، اللہ کا نام، دیگر چیزیں وہ آلودہ ہوں تو مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے اگر برکت ہی حاصل کرنی ہے تو اس کے چونکہ متبادل ذرائع موجود ہیں جس میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ طریقے اختیار کریں تو انسب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ ہم نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کی 4 فرض یا 3 فرض جیسے ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب غلطی سے تیسری میں کھڑے ہو کر قراءت بلند آواز سے شروع کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں لقمہ دے سکتے ہیں آپ، لقمہ دیں، کیونکہ اس میں خاموش سری قراءت ہوتی ہے، اس میں جہر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مقتدی لقمہ دے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، امام صاحب کو یاد آ جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشورنس جو ہے وہ بارہا میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی کسی ادارے سے وابستہ ہے اور ادارے کی پالیسی ہے یا گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جتنے امپلائی ہوں گے انشورڈ ہوں گے، تو پھر تو انشورنس اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ادارہ کر رہا ہے، تو اس انشورنس کروانا بھی صحیح ہے اور اس کے بینیفٹس حاصل کرنا بھی درست ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس شخص نے نہیں کروائی۔ لیکن خود انشورنس وغیرہ کروانا یہ اس کو مطلب بہت سے علماء ہم سمیت منع کرتے ہیں کہ اس میں جوئے کا بھی پہلو ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مطلب دھوکہ دہی بھی بعض اوقات ہوتی ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، خلاف شرع شرائط ہوتی ہیں، اس لیے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی نے اپنے تلفظ ٹھیک کرنے ہوں تو وہ جیسے سوشل میڈیا پہ کوئی قرات وغیرہ سنے اور ساتھ ساتھ اس کے دہرائے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں ویسے تو جب قرات ہو رہی ہو، اگر آپ نے صرف سماعت کرنی ہو تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی سے اس کو سنیں، اس وقت اس کو دہرانا یا کلام کرنا منع ہوگا۔ لیکن تعلیم و تعلم اس سے مستثنا ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ سیکھنے کی نیت سے کر رہے ہیں تو اب اگر کوئی قرات کر بھی رہا ہے تو اس پہ آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، کیونکہ اب سیکھ رہے ہیں۔ جیسے مدرسے کے اندر آپ دیکھیے کہ ویسے بلند آواز سے قرآن پاک سب کا مل کر پڑھنا جیسے قرآن خوانیوں میں عمومی طور پہ رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے کہ سب کے سب بلند آواز سے اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں، کیونکہ وہ تلاوت قرآن ہے۔
لیکن اگر مدرسے میں بچے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں جیسے حفظ کر رہے ہوں تو پورے مدرسے میں کتنی آواز ہوتی ہے، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ تعلیم اور تعلم ہے، یہ قرآن سننا نہیں ہے، یہ قرآن سیکھنا سکھانا ہے، تو اس کے احکام جداگانہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی قرات سنتی ہیں تاکہ میں دہراؤں تو میرا تلفظ ٹھیک ہو جائے، تو تعلیم و تعلم کے تحت آنے کی وجہ سے یہ بالکل جائز ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک بہن ہے، انہوں نے ماشاءاللہ نیک ہیں، 2 سال تک انہوں نے قرآن پاک تجوید سے پڑھا اور خوب اچھی طرح سیکھا، اب وہ ایک مدرسے میں جا کر بچوں کو وہاں قرآن پڑھانا چاہتی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، لیکن ان کے شوہر کا ان کا گھر سے باہر نکلنا اور وہاں جا کے پڑھانا پسند نہیں ہے، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن وہ بہن گھر کے سارے وغیرہ کام وغیرہ پورے کرتی ہیں، حقوق ادا کرتی ہیں، پھر جا کے پڑھاتی ہیں، تو اگر کیا وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی ناپسندیدگی کے ساتھ جا کے پڑھائیں گی تو جائز ہے یا گناہ گار ہوں گی؟ دیکھیں گناہ گار ہوں گی، کیونکہ زوجہ پر شوہر کی اطاعت اس سلسلے میں لازم ہے، بغیر اجازت شوہر کے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اگر شوہر نے منع کیا کتنا ہی پاکیزہ مقصد کیوں نہ ہو نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی تو ماں باپ کی اجازت درکار تھی، اب چاہے وہ کتنے ہی پردے کے ساتھ نکلیں، کتنا ہی وہاں کا ماحول محفوظ ہو، کتنا ہی راستہ پرامن ہو، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے کر جائیں۔ اگر شوہر ہی ناراض ہے، شوہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو ان کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اب چونکہ متبادل ذرائع بھی آ گئے ہیں، آن لائن پڑھا لیں، بہت مطلب یہ کہ اس کے ذرائع ہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ شوہر کو ناراض کر کے اس کی ناپسندیدگی کے ساتھ اس وجہ سے گھر کا ماحول خراب کر کے پھر وہاں جا کر وہ سمجھے کہ میں دین کی خدمت کر رہی ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب مجھے حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوتی رہیں گی۔ یا تو شوہر کو پیار محبت سے راضی کریں اور یا پھر شوہر کی بات مانتے ہوئے دوسرا طریقہ تدریس اختیار کریں، یہ ان پر واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جنگی قیدی ہو جائے یا فرض کر لیں کہ وہ جاسوس وغیرہ ہو اور مخالف کے ہاتھ پڑ جائے اور اذیت کے خوف کی وجہ سے خودکشی کر لے تو کیا اس کے لیے شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر تو مقصود صرف اذیت سے بچنا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ خودکشی شرک کے بعد بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس گناہ کبیرہ کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو ہمت رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح صورتحال ہو کہ اس کے پاس کچھ راز ہیں جیسے جنگی راز ہوتے ہیں اور دیگر، اور اذیت دینے کی بنا پر اس کو یقین ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ہمت ہار جاؤں گا اور وہ جنگی راز ظاہر ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کے لیے خودکشی کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے، کیونکہ 2 ضرر اس کے سامنے جمع ہو گئے، ایک ہے جان جاری ہے یا وہ جان کو خودکشی کر رہا ہے، اور دوسرا اس پہ ہزارہا جانیں موقوف ہوتی ہیں بعض اوقات، کیونکہ ایسے سینسٹیو کچھ راز ہوتے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، بڑے حساس چیزیں ہوتی ہیں تو بہت بڑا علاقہ اڑایا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے درگزر فرمائے گا، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ہوتا ہے ایسے ہی ہے، جو اس طرح کے جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ ہی دی جاتی ہے کہ جب آپ پھنسیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، کوئی کیپسول وغیرہ رکھا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز زہریلی سوئی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دبئی کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ہمارے جو کارٹریج وغیرہ آتی ہیں اس کے کارٹنز ہوتے ہیں تو یہ عمومی طور پہ باہر کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں، تو مالک کو پتہ نہیں ہوتا، جو ہم نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ریسائیکل کمپنی کو وہ کارٹنز اچھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، تو یہ ہمارا اس کا پیسہ لینا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں 2 صورتیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ چونکہ پہلے اس کو پھینکنا ہی ہے، وہ گویا کہ کچرا ہے، اور کچرا اگر کوئی پھینک دیتا ہے آپ اٹھا کے اس کو سیل آؤٹ کر کے اس سے پیسہ کما لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے یہ کچرا اٹھانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس جہت سے تو یہ بالکل جائز نظر آتا ہے۔ لیکن دوسرے جو آپ نے کہا کہ مالک کو معلوم نہیں، اس کے لا علمی کے اندر ایسا کام ہو رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مالک کو معلوم ہو تو وہ خود بیچے اور کمپنی کو فائدہ پہنچائے، اپنے آپ کو ذاتی فائدہ لے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کمپنی سے اجازت لے لی جائے، انہیں بتایا جائے بلکہ کہ بھئی اس طریقے سے یہ بکتے بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم بیچ لیں۔ امید ہے کہ اتنا زیادہ بھی اس میں نفع نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، ہو سکتا ہے کمپنی اجازت دے دے تو بہت اچھا ہے کہ اجازت لے کر کیا جائے۔ اس قسم کے مسائل میں اپنے آپ کو مالک کی جگہ رکھیں، اگر آپ کی کمپنی ہوتی اور آپ کے امپلائی آپ سے پوچھے بغیر اس طرح چیزیں بیچ رہے ہوتے، چاہے وہ کچرے کی کیوں نہ ہوتا، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ خود بیچ کر نفع کماتے، تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اگر دیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح
میری لا علمی میں بھی کرتے رہیں تو ٹھیک، پھر چل جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مالک جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ مالک کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوا، ان کے ملکیت میں ایک مکان تھا، والد صاحب نے دوسری شادی کی اور وہ مکان اپنی دوسری زوجہ کے نام کر دیا، ہم مانگتے ہیں تو حصہ نہیں دیتے اس میں، تو ہم نے والد صاحب کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا ہے۔ تو اس طرح اپنا حق حاصل کرنے کے لیے والد کے خلاف کیس کرنا کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی صورتحال تو وہی تھی جو آپ نے کی کہ والد صاحب سے پیار محبت سے لیتے، اس میں ادب بھی تھا، احترام بھی تھا، والد صاحب کے لیے تکلیف بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ نہیں مان رہے، آپ کا حق نہیں دے رہے بلکہ دوسری زوجہ کے نام کر دیا، ایسی صورت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کیس کرتے ہیں تو شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن اس کیس کے دوران کوئی بدتمیزی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، انہیں سزا وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہ کیا جائے تو اس کی بالکل گنجائش نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے، ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے سکھانے اور ساری زندگی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔